بلاخر حردل عزیز اور بڑے جانے پہچانے معروف اینکر چودھری غلام حسین کو بھی ARY نیوز سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ ان کو آف ایئر کیوں کیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ ریومرز ہیں سوشل میڈیا پر، جبکہ ہماری جو چودھری غلام حسین سے بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور بطور پروفیشنل صحافی جو ایک جواب بنتا تھا وہی چودھری غلام حسین نے دیا ہے، بجائے اس کے کہ اب ایک جو پراپوگنڈا فیکٹری شروع ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں پراپوگنڈا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو آج میڈیا کو بھی لتاڑ دیا ہے، اور کل تک جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تعریف کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ویلاگ کر رہے تھے، آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہیں، اور شاید قاضی فائز عیسیٰ کا انہی کی جانب اشارہ ہے جو اوپر سے سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں لیکن اندر سے انہیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے مشورہ دیا ہے الیکشن کے تناظر میں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں پہلے چودھری غلام حسین ہمارے تو پسندیدہ اس لیے ہیں کہ جونیئرز کے ساتھ ان کا رویہ بہت شفقت بھرا رہتا ہے۔ جب بھی وہ کسی فیلڈ ایونٹ میں ہمیں ملتے ہیں یا ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ شفقت سے بات کرتے ہیں، یعنی بہت سارے میڈیا کے سینئر صحافی ایسے ہیں کہ جن کا رویہ تلخ ہوتا ہے اور وہ کوئی بات سمجھانا یا بتانا گوارا نہیں کرتے، لیکن چودھری غلام حسین کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل اس سے ایک ہٹ کر شخصیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو بھی فیلڈ میں جونیئر ان سے ملتا ہے اس کی اکثریت کی رائے یہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ سوشل میڈیا پر خبر ہم نے بھی دیکھی تو ہم نے فوراً چودھری غلام حسین کو فون کیا اور یہ کہا کہ چودھری صاحب خبر ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا آہو خبر بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں کہا جی تانوں یہ دسو کہ آف ایئر کیتا گیا ہے یا کی معاملہ ہے، کوئی پریشر سی؟ تو اس پر انہوں نے انتہائی پروفیشنل جواب دیا، یعنی جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ کا بنتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ادارے کے ساتھ میرا کنٹریکٹ ہے اور وہ کنٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے۔ تو یہ ایک پروفیشنل جواب ہے ہماری نظر میں۔ فار ایگزامپل ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ادارہ ہمیں کنٹریکٹ پہ رکھتا ہے۔ آج کل تو ویسے سرکاری اداروں میں بھی کنٹریکٹ پر ملازمین رکھے جاتے ہیں، اگر کسی کی کارکردگی بہتر ہے تو وہ ان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے، اگر کسی کا کارکردگی بہتر نہیں ہے تو وہ پھر اسے لیٹر تھما دیا جاتا ہے۔ گو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک جب ہم کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہوتا، کسی کے اور فیملی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی دس اینڈ دیٹ آپ اسے سمجھ لیں۔ لیکن چودھری غلام حسین کے حوالے سے یہ جو بات ہم نے بتائی ہے بڑی ذمہ داری سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پریشر کا بھی ہم نے پوچھا کہ کوئی پریشر تھا، چونکہ کاشف عباسی کے حوالے سے ہم نے اپنے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے ویڈیو بھی موجود ہے، معاملہ ہوا تھا، کیوں وہ آف ایئر ہوئے، کاشف عباسی کے کیا مطالبات تھے اور وہ کن دو شخصیات کو حرف تنقید کرنا چاہتے تھے، اور بار بار دیکھیں ایک ادارہ ہے، اس کے ہزاروں ملازمین ہیں، تو ادارے نے اپنا بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بعض اوقات ہم صحافیوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار فلانے بندے نے ہمیں لفٹ فلاں کر کے رکھ دینا ہے، ہم نے اس کے خلاف اس کی واٹ لگا دینی ہے، ایک بغض آ جاتا ہے۔ تو بہت کم پروفیشنلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بغض کو ایک جانب رکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر کاشف عباسی صاحب اتنے ہی سپرمیسی کے دل دادا تھے یا اتنے ہی وہ محب وطن تھے تو پھر کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ فیصل واڈا جو ان کے شو میں آرمی کا بوٹ لے کر آ رہے ہیں، جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی جو ترمیم تھی، جو قانون تھا، اس حوالے سے پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی، قمر زمان قاہرہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نون لیگ کے بھی رہنما بیٹھے ہوئے تھے، اور خاموشی سے فیصل واڈا نے بوٹ اٹھایا اور آگے ٹیبل پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ اس بوٹ کے سائے تلے سب ایک ہیں۔ تو تب کاشف عباسی صاحب کی معذرت کے ساتھ جو صحافتی غیرت ہوتی ہے وہ نہیں جاگی تھی،
ان کو چاہیے تھا اس وقت فیصل واڈرا صاحب کو اپنے پروگرام سے اٹھا دیتے، لیکن انہوں نے تماشا لگنے دیا، اور اب یہ اپنی مرضی کا تماشا لگانے چاہتے تھے، لیکن وہ انتظامیہ نے افورڈ نہیں کیا کہ بھائی آپ کو ہم اتنے سال فری ہینڈ دیتے رہے ہیں، آپ نے جو تماشا لگایا، جو عوام کو دکھایا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا ادارہ تو نہیں بند کر سکتے۔ تو یہی بات اب چودھری غلام حسین کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے انتہائی پروفیشنل یہ جواب دیا ہے کہ بھائی جان ادارے کی مرضی ہے، کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو آج کے ریمارکس ہیں، جو انہوں نے وہ نامہ جاری کیا ہے اور کہ میڈیا الیکشن ہوں گے یا نہیں، اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم نے تاریخ دے دی ہے، اور جنہیں شکوک جو ہے اپنی نجی محفلوں میں گفتگو کر لیں یا اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر لیں کہ ہمیں شکوک و شبہات ہیں، تو اب وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ بھائی جان یہ وہی ویل آگر تھے جو پچھلے کئی سالوں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک مہاتما ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دیگر ججز کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے، تو آج انہیں سیول سپرمیسی یاد آ گئی ہے۔ تو واقعی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان انپریڈکٹیبل ہیں، جو ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے، بات زبان زد عام ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کسی کے بندے بھی نہیں ہیں، اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے وہ کوئی ریمارکس دے دیتے ہیں، جس طرح سابق آرمی چیف اور صدر جنرل ضیاء الحق شہید کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے، گو کہ کافی زیادہ تنقید کا سامنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ خادم حسین رضوی مرحوم کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس دیے کہ وہ ان کے ساتھ حافظ کیوں لگا، تو مفتی منیب الرحمان کی سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی کہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھے اسے منصب کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن بہت سے ویل آگرز ایسے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے کہ کل تک جو ریمارکس جنرل ضیاء الحق شہید کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے تھے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، انہوں نے ویلا کر دیے تھے، واہ کیا بات کر دیا، کیا کمال کر دیا ہے۔ لیکن جب آپ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کا ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے اگر شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں تو اپنی اہلیہ سے بات کر لیں، تو آج انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں، آج وہ طوفان اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے ریمارکس دے دیے۔ تو یہ ایک دوگلی ہے، منافقت ہے، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ انٹلیکچوئل بددیانتی ہے، اور ہمارے جتنے انٹلیکچوئل ہیں، معذرت چھوٹے درجے کے ہوں یا بڑے درجے کے ہوں، کوئی سینئر تجزیہ کار ہوں، تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انٹلیکچوئل بددیانتی ضرور کرتے ہیں۔ اب انہیں آج کے ریمارکس جو دیے ہیں یا جو فیصلے میں حکم نامے میں لکھا گیا ہے اس کو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا میڈیا کے حوالے سے بھی، جس طرح جنرل ضیاء الحق شہید اور علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، تو انہیں اس حوالے سے بھی پھر برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر وہ شادیانے مناتے رہے ہیں ان ریمارکس پر، اور آج جب اپنے کردار پر، اپنے مشکوک کردار پر بات آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ پیمرا کے تھرو کارروائی ہوگی، تو آج ان کی غیرت ایمانی نہیں بلکہ غیرت صحافی و سول سپرمیسی اور فریڈم آف سپیچ جاگی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل بددیانت ہیں۔ تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلا پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور چودھری غلام حسین سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، ایک پروفیشنل جواب ہے جو انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہے کہ بھائی میں ایک ادارے کا ملازم تھا، ان کے ساتھ میرا کنٹریکٹ تھا، وہ کنٹریکٹ جو ہے انہوں نے اگر رینیو نہیں کیا یا کنٹریکٹ ختم کیا ہے تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، پریشر ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ جو مجھ سے انہوں نے بات کی وہ میں نے آپ تک بتا دی، باقی بہت سے لوگوں کی ان کے ساتھ میرے علم میں ہے کہ بات نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے سے ایک وہ ریومرز پھیلا رہے ہیں، وہ پھیلاتے رہے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل بددیانتی کی انتہا یہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مارکیٹ میں چورن بیچنا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو چورن کیسے بکے گا، جس طرح شیر رشید کے حوالے سے چورن بیچا گیا کہ لاہور ہیڈ آف اسما کے چپیرے پڑی ہیں، جبکہ اس بات کی آج تک تصدیق نہیں ہوئی۔ اللہ حافظ۔